ناظرین، جب پاکستان وجود میں آیا تو سڑکوں پر موٹر سائیکل کا وجود صرف ایک خواب تھا۔ 1960 کی دہائی میں موٹر سائیکلیں بالکل پہاڑ سے درآمد ہوتی تھیں، کیونکہ ملک میں نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ صنعتی بنیاد، اور نہ ہی مقامی پیمانے پر صنعت کا نظام موجود تھا۔ اس وقت عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل صرف ایک عیش و آرام کی چیز تھی جو خوش نصیب لوگ بیرونی منڈیوں سے خریدتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ 1962-1963 میں اٹلس آٹو لمیٹڈ نے جاپان کی ہونڈا موٹر کمپنی کے ساتھ ایک تکنیکی معاہدے پر دستخط نہیں کیے بلکہ اسی معاہدے نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی مقامی اسمبلنگ کا آغاز کیا۔ پہلی بار سڑکوں پر مقامی اسمبل شدہ موٹر سائیکلوں کی آمد ممکن ہوئی۔ ناظرین، چند سال کے اندر ہی مسلسل جدوجہد اور تکنیکی ٹرانسفر نے پاکستان میں صنعتی صلاحیت کو بڑھا دیا۔ پرزہ جات پہلے جاپان سے آتے تھے، مگر جلد ہی مقامی پرزہ سازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین، 1976 میں CD70 اور CG125 جیسے ماڈلز متعارف ہوئے جو عوام میں مقبولیت کی پہلی مثال بنے۔ یہ وہ موٹر سائیکلیں تھیں جنہوں نے صرف آمدنی میں اضافہ نہیں کیا بلکہ روزگار، سپلائی چین، لوکل وینڈرز اور سروس نیٹ ورک کو بھی جنم دیا۔ کمپنی نے کراچی اور بعد میں شیخوپورہ میں بڑے بڑے پلانٹس قائم کیے جہاں روزانہ ہزاروں موٹر سائیکلیں تیار ہونے لگیں۔ وقت کے ساتھ اٹلس ہونڈا لمیٹڈ نے پورے ملک میں اپنی غالب پوزیشن قائم کی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی بن گئی اور آج مقامی مارکیٹ کا تقریباً نصف حصہ اس کے پاس ہے۔ صرف ملک میں استعمال ہی نہیں بلکہ اٹلس ہونڈا نے پاکستان سے موٹر سائیکلیں برآمد بھی کرنا شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے دو پہیوں کی صنعت میں نہ صرف مقامی ضروریات پوری کی بلکہ بین الاقوامی منڈی میں بھی قدم رکھا، ایک اعزاز جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہونڈا CD70، ہونڈا CG125 نے پاکستانی مارکیٹ میں انقلاب برپا کیا۔ CD70 نے اسمارٹ اور ایندھن کے مؤثر استعمال کے ساتھ روزمرہ کے سفر کو آسان بنا دیا۔ CG125 اپنی طاقت، پائیداری اور آسان مینٹیننس کی وجہ سے نوجوانوں اور ڈیلیوری سیکٹر کا پسندیدہ انتخاب بن گیا۔ یہ بائکس آج بھی اپنے روایتی ڈیزائن اور قابل اعتماد کارکردگی کی وجہ سے ہر عمر کے لوگوں کی پہلی پسند ہے۔ آج پاکستان کی موٹر سائیکل انڈسٹری ایک مضبوط صنعتی شعبہ بن چکی ہے۔ نئی ماڈلز جیسے CG150 اور الیکٹرک سکوٹرز ٹیکنالوجی کے نئے دور کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان صرف روایتی موٹر سائیکل بنانے تک محدود نہیں رہا بلکہ جدید رجحانات کو بھی اپنا رہا ہے۔ اسی طرح قیمتوں میں تبدیلیاں اور ٹیکس کے اثرات بھی انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر حالیہ مالی سال میں درآمدی جنز پر لگنے والے کاربن لیوی نے CD70 پرائیڈر اور CG125 کی قیمتوں میں معمولی اضافہ کیا، جس نے صارفین پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ صرف موٹر سائیکلوں کی تاریخ نہیں بلکہ یہ پاکستان کی تکنیکی ترقی، اقتصادی خود انحصاری اور صنعتی ویژن کا ثبوت ہے۔ آج جب ہم شہر کی سڑکوں پر ہر طرف CG125، CD70 یا نئے جدید ماڈلز دیکھتے ہیں تو دراصل ہم اس طویل جدوجہد اور عظیم صنعتی سفر کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کبھی صرف درآمد شدہ گاڑیوں سے شروع ہوا تھا اور آج مقامی صنعت کی ایک مضبوط مثال بن چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پاکستان کی موٹر سائیکل انڈسٹری کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی فلم کون سی تھی، پاکستان کا پہلا پاسپورٹ کس کا تھا اور پاکستان میں سینما کا آغاز کب ہوا تھا، تو ابھی ہمارے چینل کو وزٹ کر کے تاریخی ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔